اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ کے دوران حوالہ جات کو تسلسل اور روانی برقرار رکھنے کے لیے نظر انداز کیا گیا ہے۔ حوالہ جات کے لیے مطبوعہ کتاب ملاحظہ کیجیے۔ یہ کتاب readmaududi.com پر PDF کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ یہ کتاب جماعت اسلامی کراچی کے شعبہ سوشل میڈیا نے دعوتی مقصد کے لیے ریکارڈ کی ہے۔ سید مودودی کی دیگر کتب کے لیے ہماری ویب سائٹ readmaududi.com ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت و ملوکیت، دیباچہ۔ اس کتاب کا موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ صدر اول میں قائم ہوتی تھی اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے، اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا۔ ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے، تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیک وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتاب الہی قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ کے اقوال سے ہم کو اسلام کے اصول حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرے باب میں خلافت راشدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بحث کی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کے موجب ہوئے، اور تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدریج سے ہوئی۔ پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف کیے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے، کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے واقع ہوئے، کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا، اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رخنے ڈال دیے تھے انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کیں، اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے کام کو پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو اعتراضات معقول تھے ان کا جواب میں نے آخری ضمیمے میں دے دیا ہے۔ باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ابو لالا، لاہور، 28 صفر 1386 ہجری۔ باب اول، قرآن کی سیاسی تعلیمات۔ قرآن کی سیاسی تعلیمات۔ نمبر 1، تصور کائنات۔ سیاست کے متعلق قرآن کا نظریہ اس کے اساسی تصور کائنات پر مبنی ہے، جسے نگاہ میں رکھنا اس نظریے کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فلسفہ سیاست کے نقطہ نظر سے اگر اس تصور کائنات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ الف، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اور خود انسان کا اور ان تمام چیزوں کا خالق ہے جن سے انسان اس دنیا میں مستفید ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 73۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ سورہ الرعد آیت نمبر 16۔ کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی یکتا ہے، سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ سورہ النساء آیت نمبر 1۔ لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا وجود میں لایا، اور ان دونوں سے اس نے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا۔ سورہ البقرہ
آیت نمبر 29۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں پیدا کیں جو زمین میں ہیں۔ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون۔ سورہ الواقعہ آیت 58 آیت 72۔ کیا تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا اس کے خالق ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ کھیتی جو تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادل سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کے درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا ان کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ بے اپنی پیدا کردہ اس خلق کا مالک، فرما روا اور مدبر و منتظم بھی اللہ ہی ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی تہہ میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ سورج اور چاند اور تاروں کو اس نے پیدا کیا، سب اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کی حکمرانی ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، ساری کائنات کا مالک و پروردگار۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 5۔ آسمان سے زمین تک دنیا کا انتظام وہی کرتا ہے۔ جیم اس کائنات میں سوورینٹی یعنی حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 107۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے؟ ولم يكن له شريك في الملك۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون۔ سورہ القصص آیت نمبر 70۔ دنیا اور آخرت میں ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور حکم کا اختیار اسی کو ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ إن الحكم إلا لله۔ سورہ الانعام آیت نمبر 57۔ فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 26۔ بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی ولی و سرپرست نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔
للہ الامر من قبل ومن بعد. سورہ روم آیت نمبر 4. اللہ ہی کے ہاتھ اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. سورہ الحدید آیت نمبر 5. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. سورہ النحل آیت نمبر 17. کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ تم ہوش میں نہیں آتے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. سورہ الرعد آیت نمبر 16. کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہو اور ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. سورہ فاطر آیت نمبر 40 آیت نمبر 41. کہو کبھی تم نے اپنے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ در حقیقت اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ زائل ہونے لگیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے جو انہیں روک سکے. دال حاکمیت کی جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف ایک اللہ ہی میں مرکوز ہیں. اس کائنات میں کوئی ان صفات و اختیارات کا حامل سرے سے ہے ہی نہیں. وہی سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بے عیب اور بے خطا ہے، سب کا نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر شے چار و ناچار اس کی تابع فرمان ہے، نفع اور ضرر سب اس کے اختیار میں ہے، کوئی اس کے سوا اور اس کے اذن کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے آگے سفارش تک نہیں کر سکتا. وہ جس سے چاہے مواخذہ کرے اور جسے چاہے معاف کر دے. اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں. وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں. اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا. حاکمیت کی یہ تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں اور ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. سورہ الانعام آیت نمبر 18. وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور وہی دانا اور ہر چیز سے باخبر ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. سورہ الرعد آیت نمبر 9. پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا، بزرگ اور بالا تر رہنے والا. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سورہ الحشر آیت نمبر 23. بادشاہ عیب و نقص سے پاک، غلطی سے مبرہ، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بزور حکم نافذ کرنے والا، کبریائی کا مالک. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. سورہ البقرہ آیت نمبر 255. ہمیشہ زندہ، اپنے بل پر آپ قائم، نہ اس کو اونگ آئے
نہ نیند لاحق ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ سورہ الملک آیت نمبر 1۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83۔ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے چاروں ناچار اسی کے تابع فرمان ہیں۔ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ یونس آیت نمبر 65۔ طاقت بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا۔ سورہ الفتح آیت نمبر 11۔ کہو اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون اس سے تمہیں کچھ بھی بچا سکتا ہے، یا اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اگر اللہ تجھے ضرر پہنچائے تو اسے دور کرنے والا خود اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیر دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ تم خواہ اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ تم سے کرے گا، پھر جسے چاہے وہ معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 26۔ کمال درجے کا دیکھنے والا اور سننے والا، اس کے سوا کوئی بندوں کا ولی و سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا۔ سورہ الجن آیت نمبر 22۔ کہو مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور نہ اس کے سوا میں کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 88۔ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ سورہ البروج آیت نمبر 13 تا 16۔ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی اعادہ کرتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، تخت سلطنت کا مالک اور بزرگ، جو کچھ چاہے کر گزرنے والا۔ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1۔ بے شک اللہ جو کچھ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔
واللہ یحکم لا معقب لحکمہ۔ سورہ الرعد آیت نمبر 41۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 23۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے اور دوسرے سب جواب دہ ہیں۔ لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 27۔ اس کے فرامین کو بدلنے والا کوئی نہیں اور تو اس کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ سورہ التین آیت نمبر 8۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے اختیار میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 128۔ در حقیقت زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ نمبر 2، حاکمیت الہیہ۔ کائنات کے اسی تصور کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کا حقیقی فرما روا اور حاکم بھی وہی ہے جو کائنات کا حاکم و فرما روا ہے۔ انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق اسی کو پہنچتا ہے اور اس کے سوا کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت و فرما روائی اپنے زور پر آپ قائم ہے، جو کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں ہے، اور خود انسان بھی اپنی زندگی کے غیر اختیاری حصے میں تباً اس کی حاکمیت و فرما روائی کا اسی طرح مطیع ہے جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشانی نظاموں تک ہر چیز اس کی مطیع ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں وہ اپنی اس حاکمیت کو بزور مسلط نہیں کرتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے سے، جن میں آخری کتاب یہ قرآن ہے، ان کو دعوت دیتا ہے کہ شعور و ارادے کے ساتھ اس کی حاکمیت تسلیم اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الف، یہ کہ کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے اور اسی کی ربوبیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء۔ سورہ الانعام آیت نمبر 164۔ اے نبی، کہو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ سورہ الناس آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت
ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ سورہ یونس آیت 31 اور آیت 32۔ کہو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور کون دنیا کا انتظام چلاتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ بے یہ کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اسی کی بندگی انسان کو کرنی چاہیے اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ سورہ شورى آیت نمبر 10۔ تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ جیم یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے۔ ألا له الخلق والأمر۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ خبردار اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ دال یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض۔ سورہ المائدہ آیت 38-40۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ یہ کہ اللہ کا حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے اور وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 216۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا وہ علم دینا چاہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 232۔
اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنی پسند کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ يوصيكم الله في أولادكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ سورہ النساء آیت نمبر 11۔ اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے اس کو تم نہیں جانتے، وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ سورہ النساء آیت نمبر 176۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کلالہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ الانفال آیت نمبر 75۔ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ إنما الصدقات للفقراء فريضة من الله والله عليم حكيم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ سورہ نور آیت 58 اور آیت 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، اس طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں ان کا امتحان لو، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قانونی حاکمیت۔ ان وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی اور پیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ سورہ الزمر آیت نمبر 2۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، پس تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين۔ سورہ الزمر آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں ہوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورہ النحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ حاشیہ: ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے، خواہ بندگی کرنے والا اس کے جبر سے مجبور ہو کر اس کی بندگی کرے یا اپنی رضا و رغبت سے ایسا کرے، وہ طاغوت ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان یا بت یا کوئی اور چیز۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ ان کو کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. سورہ آراف آیت نمبر 3۔ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. سورہ الرعد آیت نمبر 37۔ اور اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی حامی ہوگا نہ بچانے والا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سورہ جاثیہ آیت نمبر 18۔ پھر ہم نے تجھ کو دین کے ایک خاص طریقے پر قائم کر دیا، پس تو اسی کی پیروی کر اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسانی معاملات کو منضبط کرنے کے لیے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سورہ البقرہ آیت نمبر 299۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. سورہ الطلاق آیت نمبر 1۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورہ المجادلہ آیت نمبر 4۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور پابندی سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ نیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفر و ضلالت اور ظلم و فسق ہے۔ اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا انکار لازمہ ایمان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔
کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّ لَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 60۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تیری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے اپنا معاملہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں دور لے جائے۔ نمبر 4، رسول کی حیثیت۔ خدا کا وہ قانون جس کی پیروی کا اوپر کی آیتوں میں حکم دیا گیا ہے، انسان تک اس کے پہنچنے کا ذریعہ صرف خدا کا رسول ہے۔ وہی اس کی طرف سے اس کے احکام اور اس کی ہدایات انسانوں کو پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے قول اور عمل سے ان احکام و ہدایات کی تشریح کرتا ہے۔ پس رسول انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حاکمیت یعنی لیگل سوورنٹی کا نمائندہ ہے، اور اس بنا پر اس کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے۔ خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ رسول کے امر و نہی اور اس کے فیصلوں کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے، حتیٰ کہ ان پر دل میں بھی ناگواری پیدا نہ ہو، ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ النساء آیت نمبر 64۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ سورہ النساء آیت نمبر 80۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اور جو کوئی رسول سے اختلاف کرے جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو، اور ایمان لانے والوں کی روش چھوڑ کر دوسری راہ چلے، اسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اس کو جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ پس نہیں، تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اے نبی وہ تجھے اپنے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ نمبر 5، بالا تر قانون۔ خدا اور رسول کا حکم قرآن کی روح سے وہ بالا تر قانون یعنی سپریم لا ہے جس کے مقابلے میں اہل ایمان صرف اطاعت ہی کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جن معاملات میں خدا اور رسول اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ان میں کوئی مسلمان خود آزادانہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور اس فیصلے سے انحراف ایمان کی ضد ہے۔
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اپنے اس معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ سورہ نور آیت 47 اور آیت 48۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ موڑتا ہے، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ جاتا ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ سورہ نور آیت نمبر 51۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 6، خلافت۔ انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ ہے کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کر کے اس کے حق میں حاکمیت سے دستبردار ہو جائے، اور حاکم حقیقی کے تحت خلافت یعنی نیابت کی حیثیت قبول کرے۔ اس حیثیت میں اس کے اختیارات خواہ وہ تشریعی ہوں یا عدالتی یا انتظامی، لازماً ان حدود سے محدود ہوں گے جو اوپر پیراگراف 3، 4 اور 5 میں بیان ہوئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی اور نگہبان ہے ان پر، پس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں اس حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آیا ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله۔ سورہ سعد آیت نمبر 26۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے۔ نمبر 7، خلافت کی حقیقت۔ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہیں۔ خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے
اس کی زمین میں استعمال کرے۔ اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ سورہ آراف آیت نمبر 10۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کیے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں ہے۔ ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ۔ سورہ آراف آیت نمبر 69۔ اے قوم عاد، یاد کرو جبکہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ سورہ آراف آیت نمبر 74۔ اور اے قوم سمود، یاد کرو جبکہ تمہیں اس نے عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ سورہ آراف آیت نمبر 129۔ اے بنی اسرائیل، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن یعنی فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 14۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن یہ خلافت، صحیح اور جائز خلافت، صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ مالک حقیقی کے حکم کی تابع ہو۔ اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ هو الذي جعل لكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 39۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر وبال ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر اس کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارہ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 آیت نمبر 11۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ اور سمود کے ساتھ، جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے اور میخوں ڈالے فرعون کے ساتھ، جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ کے دوران حوالہ جات کو تسلسل اور روانی برقرار رکھنے کے لیے نظر انداز کیا گیا ہے۔ حوالہ جات کے لیے مطبوعہ کتاب ملاحظہ کیجیے۔ یہ کتاب readmaududi.com پر PDF کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ یہ کتاب جماعت اسلامی کراچی کے شعبہ سوشل میڈیا نے دعوتی مقصد کے لیے ریکارڈ کی ہے۔ سید مودودی کی دیگر کتب کے لیے ہماری ویب سائٹ readmaududi.com ملاحظہ کیجیے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقال أنا ربكم الأعلى۔ سورہ النازعات آیت نمبر 17 آیت نمبر 24۔ اے موسیٰ، جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برتر میں ہوں۔
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نمبر 8، اجتماعی خلافت۔ اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعت یعنی کمیونٹی اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت 55 کے الفاظ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اس معاملے میں صریح ہے۔ اس فقرے کی روح سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصے دار ہے۔ کسی شخص یا طبقے کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت، مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے۔ لیکن اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت یعنی پاپولر سوورنٹی کے اصول پر قائم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برضا و رغبت قانون خداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔ نمبر 9، ریاست کی اطاعت کے حدود۔ اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے جو ریاست قائم ہوگی، عوام اس کے صرف اطاعت فی المعروف کے پابند ہوں گے۔ معصیت یعنی قانون کی خلاف ورزی میں نہ کوئی اطاعت ہے اور نہ تعاون۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یعصینک فی معروف فبایعہن۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12۔ اے نبی، جب ایمان لانے والی عورتیں تمہارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی اور کسی جائز حکم میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت قبول کر لو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ولا تطع منهم آثما او کفورا۔ سورہ الدہر آیت نمبر 24۔ ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کرو۔ نمبر 10، شورا۔ اس ریاست کا پورا کام اس کی تاسیس و تشکیل سے لے کر رئیس مملکت اور اولو الامر کے انتخاب اور تشریع و انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے باہمی مشورے سے چلنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ سورہ شورا آیت نمبر 38۔ اور مسلمانوں کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے۔ صفحہ 39 نمبر 11، اولو الامر کی صفات۔ اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے اولو الامر کے انتخاب میں جن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں: الف، وہ ان اصولوں کو مانتے ہوں جن کے مطابق خلافت کا نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک نظام کو چلانے کی ذمہ داری اس کے اصولی مخالفین پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ سورہ نساء آیت 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی
جو تم میں سے اولو الامر ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا دوسروں کو شریک راز نہ بنا لو۔ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں بنایا۔ حاشیہ نمبر 1۔ اصل میں لفظ بطانتن استعمال ہوا ہے۔ الزم خشری نے اس کی تشریح یوں کی ہے، ایک شخص کا بطانہ اور ولیجہ وہ ہے جو اس کا مخصوص دوست اور چیدہ ساتھی ہو، جس پر اعتماد کر کے وہ اپنے اہم معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ حاشیہ نمبر 2۔ اصل میں لفظ ولیجتن استعمال ہوا ہے، جس کی ایک تشریح اوپر الزم خشری کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ دوسری تشریح الراغب الاصفہانی نے کی ہے کہ ولیجہ ہر وہ شخص ہے جس کو انسان اپنا معتمد بنائے، جبکہ وہ اس کے اپنے لوگوں میں سے نہ ہو۔ یہ عرب کے اس محاورے سے ماخوذ ہے کہ فلانا ولیجتن فی القوم، یعنی فلاں شخص اس قوم میں گھسا ہوا ہے، درحال یہ کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ بے یہ کہ وہ ظالم، فاسق و فاجر، خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والے نہ ہوں، بلکہ ایماندار، خدا ترس اور نیکوکار ہوں۔ کوئی ظالم یا فاسق اگر امارت یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دیں تو رب نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ حاشیہ مشہور حنفی فقی ابو بکر الجساس اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ لغت میں امام سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی پیروی کی جائے، خواہ حق میں ہو یا باطل میں، لیکن اس آیت میں امام سے مراد صرف وہ شخص ہے جو اتباع کا مستحق ہو اور جس کی پیروی لازم ہو۔ لہٰذا اس اعتبار سے امامت کے اعلیٰ مرتبے پر انبیاء ہیں، پھر راست رو خلفاء، پھر صالح علماء اور قاضی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں پس کوئی ظالم نہ تو نبی ہو سکتا ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ نبی کا خلیفہ یا قاضی یا ایسا عہدیدار ہو جس کی بات کا ماننا امور دین میں لازم ہو۔ اس آیت کی دلالت سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کی امامت باطل ہے اور وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ اپنے آپ کو اس منصب پر مسلط کر دے تو لوگوں پر اس کا اتباع اور اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ سورہ سوات آیت نمبر 28۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ صفحہ اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی ہے اور جس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ۔
ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ سورہ شورى آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152۔ اور اطاعت نہ کر ان حد سے گزر جانے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ جیم، وہ نادان اور جاہل نہ ہوں بلکہ ذی علم، دانا اور معاملہ فہم ہوں، اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لیے کافی ذہنی اور جسمانی اہلیت رکھتے ہوں۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما۔ سورہ نساء آیت نمبر 5۔ اپنے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ قیام بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ بنی اسرائیل نے کہا، اس کو یعنی طالوت کو ہم پر حکومت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا، حالانکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال میں کوئی کشادگی نہیں دی گئی ہے۔ نبی نے کہا، اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ سورہ سوات آیت نمبر 20۔ اور داؤد کی بادشاہی کو ہم نے مضبوط کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم۔ سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اور اگر یہ لوگ افواہیں اڑانے کے بجائے اس خبر کو رسول تک اور ان لوگوں تک پہنچاتے جو ان میں سے اولو الامر ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو ان کے درمیان بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سورہ الزمر آیت نمبر 9۔ کہو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ دال، وہ ایسے امانت دار ہوں کہ ذمہ داریوں کا بوجھ ان پر اعتماد کے ساتھ رکھا جا سکے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو۔ حاشیہ، اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ذمہ داریوں کے مناسب ان لوگوں کے حوالے کیے جائیں جو ان کے مستحق ہوں۔ نمبر 12، دستور کے بنیادی اصول۔ اس ریاست کا دستور جن بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا وہ یہ ہیں۔ الف، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت 6 دستوری نکات واضح کرتی ہے۔ نمبر 1،
اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا۔ نمبر 2، اولو الامر کی اطاعت کا اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت ہونا۔ نمبر 3، یہ کہ اولو الامر اہل ایمان میں سے ہوں۔ نمبر 4، یہ کہ لوگوں کو حکام اور حکومت سے نزاع کا حق ہے۔ نمبر 5، یہ کہ نزاع کی صورت میں آخری فیصلہ کن سند خدا اور رسول کا قانون ہے۔ نمبر 6، یہ کہ نظام خلافت میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اولو الامر اور عوام کے دباؤ سے آزاد رہ کر اس بالاتر قانون کے مطابق جملہ نزاعات کا فیصلہ دے سکے۔ بے، منتظمہ یعنی ایگزیکٹو کے اختیارات لازماً حدود اللہ سے محدود اور خدا اور رسول کے قانون سے محصور ہوں گے، جس سے تجاوز کر کے وہ نہ کوئی ایسی پالیسی اختیار کر سکتی ہے، نہ کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے جو معصیت کی تعریف میں آتا ہو، کیونکہ اس آئینی دائرے سے باہر جا کر اسے اطاعت کے مطالبے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اس کے متعلق قرآن کے واضح احکام ہم اوپر پیراگراف نمبر 3، 5 اور 9 میں نقل کر چکے ہیں۔ علاوہ بریں یہ منتظمہ لازماً شورا یعنی انتخاب کے ذریعے سے وجود میں آنی چاہیے، اور اسے شورا یعنی باہمی مشاورت ہی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جیسا کہ پیراگراف نمبر 10 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن انتخاب اور مشاورت دونوں کے متعلق قرآن قطعی اور متعین صورتیں مقرر نہیں کرتا، بلکہ ایک وسیع اصول قائم کر کے اس پر عمل درآمد کی صورتوں کو مختلف زمانوں میں معاشرے کے حالات اور ضروریات کے مطابق طے کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ جیم، مقننہ یعنی لیجسلیچر لازماً ایک شوروی ہیئت یعنی کنسلٹیٹو باڈی ہونی چاہیے، ملاحظہ ہو پیراگراف نمبر 10، لیکن اس کے اختیارات قانون سازی بہرحال ان حدود سے محدود ہوں گے جو پیراگراف نمبر 3 اور 5 میں بیان کیے ہیں۔ جہاں تک ان امور کا تعلق ہے جن میں خدا اور رسول نے واضح احکام دیے ہیں یا حدود اور اصول مقرر کیے ہیں، یہ مقننہ ان کی تعبیر و تشریح کر سکتی ہے، ان پر عمل درآمد کے لیے ضمنی قواعد اور ضابطۂ کارروائی تجویز کر سکتی ہے، مگر ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ رہے وہ امور جن کے لیے بالاتر قانون ساز نے کوئی قطعی احکام نہیں دیے ہیں، نہ حدود اور اصول متعین کیے ہیں، ان میں اسلام کی اسپرٹ اور اس کے اصول عامہ کے مطابق مقننہ ہر ضرورت کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی حکم نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شارع نے ان کو اہل ایمان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ دال، عدلیہ یعنی جوڈیشری ہر طرح کی مداخلت اور دباؤ سے آزاد ہونی چاہیے تاکہ وہ عوام اور حکام سب کے مقابلے میں قانون کے مطابق بے لاگ فیصلہ دے سکے۔ اسے لازماً ان حدود کا پابند رہنا ہوگا جو پیراگراف نمبر 3 اور 5 میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کا فرض ہوگا کہ اپنی اور دوسروں کی خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر ٹھیک ٹھیک حق اور انصاف کے مطابق معاملات کے فیصلے کرے۔ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اور تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله۔ سورہ سوات آیت نمبر 58۔ اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ خدا کے راستے سے تجھے بھٹکا لے جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ نمبر 13، ریاست کا مقصد۔ اس ریاست کو 2 بڑے مقاصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ انسانی زندگی میں عدل قائم ہو اور ظلم و جور ختم ہو جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں،
اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ حاشیہ نمبر 1، میزان سے مراد عدل ہے، جیسا کہ مجاہد اور قتادہ وغیرہ مفسرین نے کہا ہے۔ حاشیہ نمبر 2، لوہے سے مراد سیاسی قوت ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر لوگ تمرد اختیار کریں تو ان کے خلاف تلوار کی طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ حکومت کی طاقت اور وسائل سے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، جو اسلامی زندگی کا ستون ہے۔ بھلائی اور نیکی کو ترقی دی جائے، جو دنیا میں اسلام کے آنے کا اصل مقصود ہے، اور برائی کو دبایا جائے، جو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ نمبر 14، بنیادی حقوق۔ اس نظام میں رہنے والے مسلم و غیر مسلم باشندوں کے بنیادی حقوق یہ ہیں جنہیں تعدی سے محفوظ رکھنا ریاست کا فرض ہے۔ حاشیہ، بنیادی حقوق کے متعلق مزید بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیمات جلد سوئم، مضمون انسان کے بنیادی حقوق، صفحہ 248 تا صفحہ 268، مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور۔ الف، جان کا تحفظ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو۔ بے، حقوق ملکیت کا تحفظ۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 اور سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ جیم، عزت کا تحفظ۔ لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ تم ایک دوسرے کو عیب لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو، نہ تم میں سے کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بدی کرے۔ دال، نجی زندگی یعنی پرائیویسی کا تحفظ۔ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا۔ سورہ نور آیت نمبر 27۔ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ ولا تجسسوا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اور لوگوں کے بھید نہ ٹٹولو۔ ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 148۔ اللہ برائی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ واو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق جس میں تنقید کی آزادی کا حق بھی شامل ہے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتیاں کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکتے نہ تھے، بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے۔ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ سورہ اعراف
آیت نمبر 165۔ ہم نے عذاب سے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ظالموں کو عذاب سخت میں اس فسق کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آزادی اجتماع یعنی فریڈم آف ایسوسیشن کا حق، بشرطے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال ہو اور معاشرے میں تفرقے اور بنیادی اختلافات برپا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105۔ اور ہونا چاہیے تم میں سے ایک ایسا گروہ جو دعوت دے بھلائی کی طرف اور حکم دے نیکی کا اور روکے بدی سے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس واضح ہدایات آ چکی تھیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق۔ لا اکراہ فی الدین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ دین میں جبر نہیں ہے۔ افأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ والفتنة اشد من القتل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191۔ فتنہ قتل سے شدید تر چیز ہے۔ حاشیہ: فتنے سے مراد ہے کسی شخص پر تشدد کر کے اسے اپنا دین بدلنے پر مجبور کرنا۔ توئیں: مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله۔ سورہ انعام آیت نمبر 108۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ اس معاملے میں قرآن یہ صراحت کرتا ہے کہ مذہبی اختلافات میں علمی بحث تو کی جا سکتی ہے مگر وہ احسن طریقے سے ہونی چاہیے۔ ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي هي احسن۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر احسن طریقے سے۔ یہ حق کہ ہر شخص صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو اور دوسروں کے اعمال کی ذمہ داری میں اسے نہ پکڑا جائے۔ ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ سورہ انعام آیت نمبر 164۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ سورہ زمر آیت نمبر 7 اور سورہ نجم آیت نمبر 38۔ ہر متنفس جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ حاشیہ: یعنی ہر قصوروار آدمی جس قصور کا بھی ارتکاب کرتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ماخوذ نہ ہوگا، اور کسی شخص پر اس کے اپنے قصور کے سوا دوسرے کے قصور کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ کاف: یہ حق کہ کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی ثبوت کے بغیر اور انصاف کے معروف تقاضے پورے کیے بغیر نہ کی جائے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو،
ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو بے جانے بوجھے نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ ولا تقف ما ليس لك به علم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اور جب لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ لام، یہ حق کہ حاجت مند اور محروم افراد کو ان کی ناگزیر ضروریات زندگی فراہم کی جائیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ سورہ زاریات آیت نمبر 19۔ اور ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والے کا اور محروم کا ہے۔ یہ حق کہ ریاست اپنی رعایا میں تفریق اور امتیاز نہ کرے بلکہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم إنه كان من المفسدين سورہ القصص آیت نمبر 4۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھایا اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جن میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور بنا رکھتا تھا، یقیناً وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ نمبر 15، باشندوں پر حکومت کے حقوق۔ اس نظام میں باشندوں پر حکومت کے حقوق یہ ہیں: الف، یہ کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ بے، یہ کہ وہ قانون کے پابند ہوں اور نظم میں خلل نہ ڈالیں۔ لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد۔ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا صلیب دیے جائیں۔ حاشیہ، فقہا کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو رہزنی اور ڈاکہ زنی یا مسلح ہو کر ملک میں بدامنی پھیلائیں۔ جیم، یہ کہ وہ اس کے تمام بھلے کاموں میں تعاون کریں۔ وتعاونوا على البر والتقوى سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ دال، یہ کہ وہ دفاع کے کام میں جان اور مال سے اس کی مدد کریں۔ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورہ توبہ آیت نمبر 38 تا آیت نمبر 41۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم کو خدا کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر جم کر بیٹھ جاتے ہو؟ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ نمبر 16، خارجی سیاست کے اصول۔ اسلامی ریاست کی خارجی پالیسی کے متعلق جو اہم ہدایات قرآن میں دی گئی ہیں وہ یہ ہیں: الف، عہد و پیمان کا احترام
اور اگر معاہدہ ختم کرنا ناگزیر ہو تو اس سے دوسرے فریق کو خبردار کر دینا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ عہد وفا کرو، یقیناً عہد کے متعلق باز پرس ہوگی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم معاہدہ کرو، اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو نہ توڑو، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنا ہی محنت سے کاتا ہوا سود ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ اللہ اس چیز کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت کھول دے گا۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 7۔ جب تک دوسرے فریق کے لوگ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو، یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4۔ مشرکین میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ وفا کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کے عہد کو معاہدے کی مدت تک پورا کرو۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ اور اگر دشمن کے علاقے میں رہنے والے مسلمان تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تمہارا فرض ہے، مگر یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں دی جا سکتی جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 58۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی بد عہدی کا اندیشہ ہو جائے تو ان کی طرف پھینک دو ان کا عہد برابری ملحوظ رکھ کر، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ یعنی تمہارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ یا صلح نامہ ہوا تھا اس کے فسخ ہو جانے کی اطلاع انہیں دے دو تاکہ فریقین اس کے فسخ ہونے کے علم میں برابر ہو جائیں، اور اگر تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو تو فریق ثانی اس خیال میں نہ رہے کہ تم نے ان سے بد عہدی کی ہے۔ بے معاملات میں دیانت و راست بازی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ۔ سورہ نحل آیت نمبر 94۔ اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ حاشیہ یعنی دھوکہ دینے کی نیت سے معاہدہ نہ کرو کہ فریق ثانی تو تمہاری قسموں کی بنا پر تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے اور تمہارا ارادہ یہ ہو کہ موقع پا کر اس سے غدر کرو گے۔ جیم بین الاقوامی عدل۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اور اگر کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ یہی خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ دال
जंग में गैर जानिबदार ममालिक के हुदूद का एहतराम। فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق۔ सूरह निसा आयत नंबर 89 और आयत नंबर 90। और अगर वो यानी दुश्मनों से मिले हुए मुनाफिक मुसलमान ना माने तो उनको पकड़ो और कत्ल करो जहां पाओ, सिवाय उन लोगों के जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा हो। हे सुलह पसंदी। وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ सूरह अनफाल आयत नंबर 61। और अगर वो सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी माइल हो जाओ। वाव फसाद फिल अर्द और ज़मीन में अपनी बड़ाई कायम करने की कोशिशों से इज्तनाब। تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ सूरह कसस आयत नंबर 83। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस करेंगे जो ज़मीन में अपनी बढ़तरी नहीं चाहते और ना फसाद करना चाहते हैं। नेक अंजाम परहेजगार लोगों के लिए है। जे गैर मुआनिद ताकतों से दोस्ताना बर्ताव। لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ सूरह मुमतहिन्ना आयत नंबर 8। अल्लाह तुमको इस बात से नहीं रोकता कि जिन लोगों ने तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है, उनके साथ तुम नेक सलूक और इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। हे नेक मामला करने वालों से नेक बर्ताव। هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ सूरह रहमान आयत नंबर 60। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? तोएं ज्यादती करने वालों के साथ उतनी ही ज्यादती जितनी उन्होंने की हो। فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ सूरह बकरा आयत नंबर 194। पस जो कोई तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी उस पर उतनी ही ज्यादती कर लो जितनी उसने की थी, और अल्लाह से डरो और जान रखो बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है। وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ सूरह नहल आयत नंबर 126। और अगर बदला लो तो इतना ही लो जितना तुम्हें सताया गया हो, और अगर सबर करो तो वो बेहतर है सबर करने वालों के लिए। وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم۔ सूरह शूरा आयत नंबर 40 ता आयत नंबर 42। और बुराई का बदला उतनी ही बुराई है जितनी की गई हो। फिर जो माफ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अज्र अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और वो लोग काबिल गिरफ्त नहीं हैं जिन पर जुल्म किया गया हो और उसके बाद वो उसका बदला लें। काबिल गिरफ्त तो वो हैं जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक सरकशी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा है। इस किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान
حوالہ جات کو تسلسل اور روانی برقرار رکھنے کے لیے نظر انداز کیا گیا ہے۔ حوالہ جات کے لیے مطبوعہ کتاب ملاحظہ کیجیے۔ یہ کتاب readmaududi.com پر PDF کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ یہ کتاب جماعت اسلامی کراچی کے شعبہ سوشل میڈیا نے دعوتی مقصد کے لیے ریکارڈ کی ہے۔ سید مودودی کی دیگر کتب کے لیے ہماری ویب سائٹ readmaududi.com ملاحظہ کیجیے۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات۔ قرآن کے ان 16 نکات میں جس ریاست کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک آزاد قوم کی طرف سے یہ شعوری عہد اس ریاست کو وجود میں لاتا ہے کہ وہ پوری خود مختاری کی مالک ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دے گی اور اس کے ماتحت حاکمیت کے بجائے خلافت کی حیثیت قبول کر کے ان ہدایات و احکام کے مطابق کام کرے گی جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کیے ہیں۔ نمبر 2، وہ حاکمیت کو خدا کے لیے خالص کرنے کی حد تک تھیاکریسی کے بنیادی نظریے سے متفق ہے، مگر اس نظریے پر عمل درآمد کرنے میں اس کا راستہ تھیاکریسی سے الگ ہو جاتا ہے۔ مذہبی پیشواؤں کے کسی خاص طبقے کو خدا کی خصوصی خلافت کا حامل ٹھہرانے اور حل و عقد کے سارے اختیارات اس طبقے کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ حدود ریاست میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو جنہوں نے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا شعوری عہد کیا ہے خدا کی خلافت کا حامل قرار دیتی ہے اور حل و عقد کے آخری اختیارات مجموعی طور پر ان کے حوالے کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ جمہوریت کے اس اصول میں ڈیموکریسی سے متفق ہے کہ حکومت کا بننا اور بدلنا اور چلایا جانا بالکل عوام کی رائے سے ہونا چاہیے، لیکن اس میں عوام مطلق العنان نہیں ہوتے کہ ریاست کا قانون، اس کے اصول حیات، اس کی داخلی و خارجی سیاست اور اس کے وسائل و ذرائع سب ان کی خواہشات کے تابع ہوں اور جدھر جدھر وہ مائل ہوں یہ ساری چیزیں بھی اسی طرف مڑ جائیں، بلکہ اس میں خدا اور رسول کا بالا تر قانون اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایات سے عوام کی خواہشات پر ضبط قائم رکھتا ہے، اور ریاست ایک ایسے متعین راستے پر چلتی ہے جسے بدل دینے کے اختیارات نہ اس کی منتظمہ کو حاصل ہوتے ہیں، نہ عدلیہ کو، نہ مقننہ کو، نہ مجموعی طور پر پوری قوم کو، الا یہ کہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دینے کا فیصلہ کر کے دائرۂ ایمان سے نکل جائے۔ نمبر 4، وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطرتاً انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کے حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کر لیں انہیں وہ تمام مدنی حقوق اسی طرح دیتی ہے جس طرح تسلیم کرنے والوں کو دیتی ہے۔ نمبر 5، وہ ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ کی عصبیتوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ زمین کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی چاہیں ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی امتیاز و تعصب کے بغیر بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اس نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ان اصولوں پر کوئی حکومت قائم ہوگی وہ لازماً اسلامی حکومت ہی ہوگی، خواہ وہ افریقہ میں ہو یا امریکہ میں، یورپ میں ہو یا ایشیا میں، اور اس کے چلانے والے خواہ گورے ہوں یا کالے یا زرد۔ اس نوعیت کی خالص اصولی ریاست کے لیے ایک عالمی ریاست بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوں گی۔ کسی قوم پرستانہ کشمکش کے بجائے ان کے درمیان پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا اور کسی وقت بھی وہ متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق قائم کر سکیں گے۔ نمبر 6، سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی و پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ اس کے کارفرماؤں اور اہل حل و عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاگ عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، اور اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری راست بازی، قول و قرار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے۔ نمبر 7،
یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، بلکہ یہ ایک مقصدی ریاست ہے جسے ایجابی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کے استحصال کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نمبر 8، حقوق اور مرتبے اور مواقع میں مساوات، قانون کی فرمانروائی، نیکی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون، خدا کے سامنے ذمہ داری کا احساس، حق سے بڑھ کر فرائض کا شعور، افراد اور معاشرے اور ریاست سب کا ایک مقصد پر متفق ہونا اور معاشرے میں کسی شخص کو ناگزیر لوازم حیات سے محروم نہ رہنے دینا، یہ اس ریاست کی بنیادی قدریں ہیں۔ نمبر 9، فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا گیا ہے کہ نہ ریاست مختار مطلق اور نہ ہماگیر اقتدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے، اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر خود سر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالا تر قانون اور شورا کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیے نشوونما کے پورے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، اور اقتدار کی بے جا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف فرد کو بھی ضابطۂ اخلاق میں کسا گیا ہے اور اس پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کی دل سے اطاعت کرے، بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، اس کے نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہے اور اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کرے۔